ایک عجیب غریب واقعہ پڑھا۔ لکھا ہوا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے چند صدی بعد دو شخص مدینہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو نکالنے آئے تھے۔ مسجد نبوی کے پاس ایک مکان کرائے پر لے لیا تھا اور وہ دن بھر نماز و تسبیح میں مشغول رہتے تھے۔ لوگ ان کے معتقد بھی ہو گئے تھے۔ وہ کم وقت رات کے وقت اس مکان سے قبر کی مٹی مدینہ سے باہر پھینک آتے تھے اور جگہ برابر کر دیتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور شبہ تک بھی نہ ہو۔ کئی ہفتوں تک وہ لوگ سرنگ کھودنے میں مشغول رہے۔ جب ادھر ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا تو حق تعالیٰ نے اس زمانے کے سلطان نور الدین زنگی کو بذریعہ خواب مطلبہ کر دیا۔ اس سلطان نے خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور دیکھا کہ آپ کے چہرے اطہر پر حزن اور غم کے آثار ہیں، اور آپ اس بادشاہ کا نام لے کر فرما رہے ہیں کہ مجھے ان دو شخصوں نے بہت تکلیف دے رکھی ہے، جلد از جلد مجھے ان سے نجات دو۔ خواب میں دونوں شخصوں کی صورت بھی بادشاہ کو دکھائی گئی۔ خواب سے بیدار ہو کر بادشاہ نے وزیر سے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ وزیر نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مدینے میں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، لہٰذا آپ جلد از جلد مدینہ تشریف لے جائیں۔ بادشاہ فوراً اپنی فوج کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا اور مدینہ پہنچے۔ اس عرصہ میں وہ لوگ کافی حد تک سرنگ کھود چکے تھے اور بالکل جسد اطہر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ایک دن کی بھی اگر بادشاہ کو تاخیر ہو جاتی تو وہ لوگ اپنا کام پورا کر لیتے۔ چنانچہ بادشاہ نے مدینہ پہنچ کر تمام لوگوں کو جمع کروایا اور مدینہ سے باہر ان سب کی دعوت کی اور سب کو مدینہ کے ایک خاص دروازے سے نکلنے کا حکم دیا گیا، اور خود دروازے پر کھڑے ہو کر ہر شخص کو غور سے دیکھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ مدینے کے سب مرد شہر سے باہر نکل گئے، مگر وہ دو شخص ان سب مردوں میں سے نہیں تھے جن کو بادشاہ نے خواب میں دیکھا تھا۔ بادشاہ کو سخت حیرت ہوئی اور لوگوں سے کہا کہ کیا سب لوگ باہر آ چکے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ اب کوئی اندر نہیں رہا۔ بادشاہ نے کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہاں، دو عبد متقی پرہیزگار اندر رہ گئے ہیں جو نہ کسی سے کچھ لیتے ہیں اور نہ ہی کسی کی دعوت میں جاتے ہیں اور نہ کسی سے ملتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے انہی سے تو کام ہے۔ چنانچہ جب انہیں پکڑ کر لایا گیا تو یہ ہی دو صورتیں تھیں جو خواب میں بادشاہ کو دکھائی گئی تھیں۔ بادشاہ نے فوراً پہچان لیا اور ان کو قید کر لیا گیا اور پوچھا گیا کہ تم نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی تکلیف پہنچائی ہے؟ چنانچہ کافی پوچھ گچھ کے بعد انہوں نے اقرار کیا کہ ہم نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر نکالنے کے لیے سرنگ کھودی ہے۔ جب بادشاہ نے وہ سرنگ دیکھی تو معلوم ہوا کہ سرنگ آپ کے قدم مبارک تک پہنچ چکی ہے۔ بادشاہ نے آپ کے قدم مبارک کو بوسہ دیا اور سرنگ بند کروا دی گئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایسا کیا کہ قبر مبارک کے چاروں طرف سے زمین کو پانی کی تہہ تک کھدوا کر اس میں سیسا پگھلا کر بھر دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی سرنگ نہ لگا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ اس بادشاہ کا نام نور الدین زنگی تھا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ مخالفین کو بھی جسد اطہر کے صحیح و سلامت ہونے کا ایسا پختہ اعتقاد ہے جس کی وجہ سے کئی سو برس بعد بھی جسد اطہر کو نکالنے کی کوشش کی گئی۔ اگر ان کو جسد اطہر محفوظ ہونے کا یقین نہ ہوتا تو وہ سرنگ کیوں کر لگاتے؟ وہم و شبہ کی وجہ سے اتنا بڑا خطرے والا کام کوئی نہیں کرتا۔ وہ لوگ اہل کتاب ہیں، وہ بھی خوب سمجھتے ہیں کہ نبی کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی۔ وہ خوب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق تھے۔
بس بوجہ اناد کے اقرار نہیں کرتے۔